جب عراق سے جنگ ہوئی، قرآن کے غلط نسخے چھاپ چھاپ کر عرب میں پھیلائے گئے، لیکن اللہ گواہ ہے، مسلمان اس زمین پر ہے کہ آج قرآن اپنے انداز، اپنے اخلاق، اپنی تہذیب، اپنی رعنائی، اپنے لہن، اپنے لہجے، اپنے انداز کے ساتھ آج موجود ہے، اور انشاءاللہ جب تک کہ زمین پر ایک ایمان والا ہے، اللہ قرآن کو اسی انداز سے باقی رکھے گا۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود کیا۔ توریت اللہ کی کتاب تھی، مٹ گئی۔ زبور اللہ کی کتاب تھی، مٹ گئی۔ انجیل اللہ کی کتاب تھی، مٹ گئی۔ لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اے نبی، آپ قرآن کو بار بار پڑھ کے اس کو محصور کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو جمع کروانا، اس کو زبان پر پڑھوانا یہ آپ کا کام نہیں، یہ آپ کی امت کا کام نہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دنیا کے انسانوں کی زبانوں پر اس قرآن کو جاری کروائیں گے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے کوئی پریسے نہیں بنائی، کوئی قرآن کے نسخے چھاپ کر آسمان سے نہیں برسائے، نہیں، بلکہ اللہ نے ان مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا کہ میرے قرآن کے سورہ فاتحہ کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ 5 سال کا بچہ سورہ بقرہ کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ 7 سال کا بچہ قرآن کے 10 پاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ 8 سال کا بچہ قرآن کے 20 پاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ 10 سال کا بچہ قرآن کے 30 پاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ 14 سال کا بچہ، یہ معصوم بچے راتوں میں، دنوں میں، گرمی میں، سردی میں، اجالوں میں، اندھیروں میں، تنگیوں میں، بھوک میں، پیاس میں، تپش میں، ہر حال میں اپنی ماں سے دور، اپنے باپ سے دور، اپنے خاندان سے دور، اپنی زمین و جائیداد سے دور، اور ان مدرسوں کی چٹائیوں پر ان گرد و غبار میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، تلاوت کو آسمانوں میں، فضاؤں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں گجاتے ہیں اور یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ اور اس وعدے کے مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، 1857 میں انگریزوں نے دلی پر حکومت کی اور دلی کو عیاری اور مکاری سے لال قلعے پر جشن منایا ہندوستان کو فتح کرنے کا۔ اس وقت ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ساری دنیا میں انگریزوں کے نام سے، فرنگیوں کے نام سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کانپتی ہیں، اور یہ ہندوستان کے مٹھی بھر لوگ یہ کیوں انگریز کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں؟ بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے عقل مند انگریز وائسرائے نے ان کو بٹھایا اور کہا کہ ریسرچ کرو کہ ہندوستانی بار بار کیوں لڑتے ہیں؟ ہمارے ہتھیاروں سے نہیں ڈرتے، ہماری فوج سے نہیں ڈرتے، کیا وجہ ہے؟ تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا اس کمیشن میں، اس نے رپورٹ دی،
اور کہا کہ جب تک ہندوستان میں دو چیزیں رہیں گی اس وقت تک انگریز چین سکون سے اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتا. ان میں سے ایک کہا قرآن. یہ قرآن مسلمان کو کھڑا کرتا ہے نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکات کے لیے، حج کے لیے، قربانی کے لیے، لڑنے کے لیے، اپنے حق کو چھیننے اور لینے کے لیے، اپنے حق کے لیے دوسرے کو مٹانے کے لیے قرآن کھڑا کرتا ہے. اس لیے اس قرآن کو سب سے پہلے ختم کرو. انگریز وائسرائے نے آرڈر دیا قرآن کا نسخہ جہاں ملے اس کو جلا دو، چھین لو. پانی پت کے اندر 85% مسلمان تھے اور اس وقت کی تاریخ میں لکھا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے والے پانی پت میں اتنے تھے کہ جب فجر کی نماز کے بعد گلیوں میں، چوکوں میں، سڑکوں میں، مکانوں کی چوکھٹ سے، مکانوں کی ونڈو سے، مکانوں کے روشن دانوں کے پاس سے جب کوئی گزرتا تھا تو ہر گھر سے قرآن کو پڑھنے کی آواز آتی تھی. انگریز افسر کے پاس جب وائسرائے کا آرڈر آیا کہ قرآن جلا دیا جائے، چھین لیا جائے، تو اس نے فوراً اپنے رنگروٹ، اپنے فوجی، اپنے افسر، اپنی پولیس سب کو جمع کر کے آرڈر دیا کہ جاؤ مسلمانوں کے گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں، ہر جگہ جہاں قرآن کا نسخہ ملے اس کو چوک پر جمع کر دو. اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس قرآن کا نسخہ ہو جمع کر دو. قرآن پاک کے نسخے چھین لیے گئے اور ایک چوک پر جمع کیا. اس چوک پر جمع کر کے قرآن کے لاکھوں نسخوں کو آگ کے نظر کر دیا گیا. اس نسخوں میں جب آگ لگائی تو ہفتوں تک اس قرآن کے نسخے میں سے کالے دھوئیں بادل میں سماتے رہے. اور انگریز افسر یہ سوچنے لگا کہ ہم نے قرآن کو مٹا دیا، اب یہ قوم بنا قرآن کے رہے، یہ قرآن چھن گیا، یہ قرآن جل گیا، یہ قرآن مٹ گیا. اب کون اس قرآن کو اپنی زبان سے پڑھ سکے گا؟ ہم نے تو چھین لیا. ایک خان صاحب تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انگریز افسر کو دعوت پر بلایا. وہ آیا، اس کو بٹھایا اور دو معصوم بچے 7-7 8-8 سال کے بچے اس کے سامنے لے جا کر بٹھا دیے جو حافظ قرآن تھے. ایک بچے کو اشارہ کیا کہ بیٹا قرآن پڑھ. اس بچے نے الحمد، بقرہ، آل عمران، اعراف، انفال، قرآن کی 114 سورتوں کو پڑھنا شروع کیا. میرے دوستو، قرآن کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور انگریز افسر غور سے دیکھ رہا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے. وہ عربی تو جانتا نہیں، وہ قرآن تو جانتا نہیں، معصوم بچہ پڑھ رہا ہے. وہ جہاں غلطی کرتا ہے دوسرا حافظ قرآن بچہ اس کو ٹوک دیتا ہے. گھنٹوں بیت گئے. انگریز افسر پریشان ہو گیا، کیا ہے خان صاحب، کیا ہے؟ تو خان صاحب نے لہجے میں کہا، الگ انداز سے کہا، افسر صاحب سن لو.
تم قرآن کے نسخوں کو ہم سے چھین کر جلا سکتے ہو، پگھلا سکتے ہو، مٹا سکتے ہو، چھپا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن ہم نے اپنی قوم کے معصوم بچوں کے سینے کی تختی پر قرآن کو ایسا لکھ دیا کہ اب ان کو کاغذ کی ضرورت نہیں، کتاب کی ضرورت نہیں، قرآن کی ضرورت نہیں، ان کے سینوں پر قرآن ایسا منقش ہوا کہ تیرا پیشوا، تیرا پو، تیرا پادری، تیرا رہبان، تیرا عالم بھی آج ہماری نسل سے قرآن کے ان آیتوں کو کھرچ نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اس قرآن کو زندہ رکھوں گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج قرآن کی حفاظت ہو رہی الفاظ کے ذریعے سے، انداز کے ذریعے سے، صورتوں کے ذریعے سے، اوراق کے ذریعے سے، پڑھائی کے ذریعے سے، لیکن ایک چیز میں کوتاہی ہو رہی ہے کہ بڑا بڑا مجمع آتا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ جلسے میں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اجتماع میں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جوڑ میں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں مسجد میں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں عالم کا بیان سننے میں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تقریر سننے کے لیے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر یہ پوچھا جائے، بات وہی شروع کی کہ پوچھا جائے عالم نے بیان کیا کیا، کیا سنا، تو ہم دامن جھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ بہت اچھا بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ کیا میسج دیا؟ کیا پیغام دیا؟ کس زندگی کو تبدیل کرنے کی بات کی، کس گناہ کو مٹانے کی بات کی۔ میرے دوستو، قرآن پڑھنے والے بہت، نماز پڑھنے والے بہت، روزہ رکھنے والے بہت، حج کرنے والے بہت، قرآن کی تلاوت کو اپنی زبان سے کرنے والے بہت، لیکن جب بات آتی ہے کہ بھائی اپنے خاندان کی پرمپرا سے ہٹ کر، اپنے خاندان کی بندشوں کو توڑ کر، اپنے خاندان کے روگ کو توڑ کر، اپنے خاندان کی برائیوں کو توڑ کر، اپنے خاندان کے مشن کو پیچھے رکھ کے، اپنے خاندان کی پرمپرا کو توڑ کر آگے آؤ اور نبی سے جڑو، قرآن سے جڑو، اسلام سے جڑو، سچائی سے جڑو، تو کوئی اس مشن کے لیے آگے نہیں آتا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ میں ابھی اسٹیج پر پوچھ رہا تھا کہ بھائی مجھے کس موضوع پہ بیان کرنا چاہیے، میں پوچھ رہا تھا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ موضوع ایسا بتلایا گیا جس سے واسطہ ہر ایک کا ہے، میرا بھی، تمہارا بھی، عالم کا بھی، مفتی کا بھی، قاری کا بھی، امام کا بھی، داعی کا بھی، ہر ایک کا واسطہ ہے۔ اولاد تمہاری بھی، اولاد میری بھی، اولاد امام کی بھی، بچے تمہارے بھی ہیں، بچے سب کے ہیں، بچے کالے کے بھی ہیں، گورے کے بھی ہیں، امیر کے بھی ہیں، غریب کے بھی ہیں، اولاد عورتوں کی بھی ہے، مردوں کی بھی ہے، لیکن ہم جس پرمپرا کو لیے بیٹھے ہیں کہ ہاں مولانا آپ کہتے رہو،
میں اپنی خاندان کی بندش کو نہیں توڑ سکتا، میں اپنے خاندان کی پرمپرا کو نہیں توڑ سکتا، میں اپنے خاندان کی رکاوٹوں کو نہیں دور کر سکتا، میں اپنے خاندان کے مشن کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے خاندان کے فیشن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ جب تو نے اسلام کا کلمہ پڑھا، قرآن کا بول پڑھا، نبی کی نماز کا سجدہ کیا، تو پھر خاندان کو مار لار، فیشن کو مار لار، پرمپرا کو مار لار، اپنے ذہن کی سوچ کو مار لار، اپنی خواہش پر تھوک دے اور تھوک کر کے کہ میں زندہ کروں گا اس کے مشن کو جو راتوں میں میرے لیے رویا، جو راتوں میں میرے لیے کڑھا، جو راتوں میں میرے لیے سجدہ کرتا رہا، گر گراتا رہا، جس کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کس کے لیے؟ میرے لیے، جس کا خون بہا میرے لیے، جس کی ٹوپی گری میرے لیے، جس کی پگڑی گری میرے لیے، جس کے کپڑے پھٹے میرے لیے، جس کا گھٹنا پھٹا میرے لیے، جس کے چچا کے 17 ٹکڑے ہوئے میرے لیے، جس نے آنسو بہایا میرے لیے، جو کڑھا میرے لیے، جو بھوکا رہا میرے لیے، جو پیاسا رہا میرے لیے، جس کے پوتے کو، نواسے کو کربلا کی مٹی میں بھوکا پیاسا بے یار و مددگار کاٹ دیا گیا، ہاتھ کاٹ دیا، پیر کاٹ دیا، سر کاٹ دیا، آنکھوں کو بند کر دیا، کانوں کو سن کر دیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے، جسم کے اوپر گھوڑے فوجیوں نے توڑا کر قیمہ کر دیا، اس نانا کی آنکھوں کے آنسو کی لاج رکھ کر اپنے خاندان کی بندشوں کو توڑو، اپنی چاہت کو توڑو، اپنی خواہش کو توڑو، اپنی پرمپرا کو توڑو، آؤ اس نبی کے آنسوؤں کے قطروں میں شریک ہو جاؤ جو مرتا مرتا، جاتا جاتا، اس دنیا سے کوچ کرتا کرتا اپنے پروردگار سے پوچھتا ہے، اے میرے پروردگار میں تو جا رہا، میری موت کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ میری موت کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟